اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ یہ کتاب انشاءاللہ 10 رمضان تک مسلسل بعد عصر اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کتاب کا موضوع ہے عقیدہ۔ میری اور آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی اور انمول اور بیش بہا متاع جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اسی عقیدہ توحید پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں، لکھنے والے، رائٹر، آتھر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ یہ بدقسمتی ہے عجم کے لوگوں کی کہ انہوں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کبھی جانا ہی نہیں۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتابیں تھیں وہ سب کے سب عربی میں انہوں نے لکھی تھی اور ان کی کتابوں کا ترجمہ بھی نہیں ہوا اردو اور فارسی میں زیادہ تر۔ تو اس وجہ سے ہمارے خطے کے جو لوگ ہیں، بالخصوص ایشیائی خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اور جنہوں نے ابن تیمیہ کو پڑھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، جیسا کہ ان کے شاگرد امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم دین تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ کے جیسا ہم نے دیکھا ہی نہیں، ما رأینا مثلہ، اس کے جیسا ہم نے پایا ہی نہیں۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری کے بعد، اب یہ کون سی صدی ہجری چل رہی ہے؟ 15ویں، یعنی کہ 1443 ہجری، 15ویں صدی میں ہم، تو وہ 8ویں صدی کے عالم تھے۔ تو کہا کہ 800 سال 900 سال میں ابن تیمیہ کے بعد ویسا علم رکھنے والا عالم اس زمین و آسمان نے نہیں پایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور غضب کے قوت حافظے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو نوازا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سوانح عمری، ان کی بایوگرافی اور ان کی حیات کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر صحیح عقیدے کی ترویج اور اشاعت کی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دراصل ان کا تعلق دمشق سے تھا۔ تیمیہ اصل میں نام ان کا تھا احمد ابن عبد الحلیم، تیمیہ یہ ان کی دادی کا نام تھا، تو اس طرف نسبت کر کے کہا گیا ابن تیمیہ، تیمیہ کا بیٹا۔ ان کے جو والد تھے ابن تیمیہ کے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے منتقی الاخبار، غالباً نام ہے اس کتاب کا، وہ آج مدارس اسلامیہ میں شامل نصاب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب العقیدۃ الواسطیہ، یہ کتاب تو یوں سمجھے کہ ایک رسالہ ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، ورنہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو فتوے ہیں وہ 40 جلدوں میں ہیں۔ ایسی ضخیم کتابیں 40، اس دیوار سے شروع ہوگی تو اس دیوار پہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم نوازا تھا، فتوے وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں، علم کا سمندر تھا۔ تو اس کتاب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ العقیدۃ الواسطیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا ارض واسط سے، تاتاریوں کا دور حکومت تھا اس وقت، تاتاری وہ مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، قتل و خون ریز کی دریائیں بہا رہے تھے۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا تو ارض واسط سے، واسط ایک جگہ کا نام ہے، تو واسط نامی جگہ سے ایک شخص آیا، اور اس نے چونکہ میری تحریروں کو پڑھا تھا، واقف تھا، میری شخصیت سے وہ متعارف تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں تاتاریوں کی وجہ سے بہت سی رسوم و بدعات پھیل رہی ہے، لہذا لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے
آپ مختصر سا کوئی کتاب لکھیں، کوئی کتاب ہمیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم جا کر کے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے اس سے کہا کہ علماء اہل سنت کی، اہل حدیث علماء کی بہت سی کتابیں ہیں عقیدے کے باب۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے 3 مشہور کتابیں عقیدے کے باب سے؟ مشہور کتابیں، آج کی نہیں، مشہور کتابیں عقیدے کے باب میں لکھی، کسی ایک کتاب کا نام بتائیے، بہت زیادہ مشہور عقیدے کے باب۔ ہم کو تو پہلے معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سب سے بہتر ہے۔ کم سے کم 10 کتابوں کے نام تو ہم کو معلوم ہونے چاہیے کہ عقیدے کے باب ایک کوئی مشہور کتاب کا نام بتائیں عقیدے کے باب میں، عربی میں۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی، یہ بالکل زمانے قریب کی ہے، زمانے قدیم کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ وہ مسلکن اور فقہن کیا تھے؟ حنفی تھے، لیکن عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا بالکل جو ہے قرآن و سنت کا نچوڑ انہوں نے ذکر کیا۔ نسبت ان کی امام ابو حنیفہ کی طرف، امام طحاوی، لیکن عقیدہ انہوں نے پیور قرآن و سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ ویسے ہی یہ کتاب بھی ہے العقیدۃ الواسطیہ۔ میں نے کہا کہ علماء اہل سنہ نے بہت ساری کتابیں عقیدے کے باب میں لکھی ہے، اب مجھ سے کیا لکھواؤ گے تم؟ لیکن اس شخص نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ اپنے قلم سے کچھ لکھیں۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے عصر کے بعد اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، مغرب سے پہلے میں نے کتاب ختم کر دی۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ دیکھیں آپ، علم کا سمندر۔ اب یہی کتاب مدارس اسلامیہ میں 1 سال پڑھائی جاتی ہے، پورا سال لگ جاتا ہے اس کتاب کو سمجھنے اور اس کی باریکیوں تک پہنچنے کے لیے۔ تو کہا کہ انا کتبت بعد صلاة العصر وختمت بهذا الكتاب قبل صلاة المغرب، شروع کیا عصر بعد، ختم کیا مغرب سے پہلے۔ تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ شخص وہاں سے آیا تھا واسط سے، تو واسطیہ نام رکھ دیا گیا العقیدۃ الواسطیہ۔ اور اسی طریقے سے اہل علم نے دوسری بھی وجوہات ذکر کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، امت وسط ہیں، معتدل ہیں، ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے درمیانی ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ متعصب نہیں ہوتے اور نہ ہی بہت زیادہ عقائد کے معاملے میں سست ثابت ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ درمیانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم میں امت وسط قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے اس طرف بھی نسبت کی گئی العقیدۃ الواسطیہ، کہ درمیانی اور معتدل ہمارا عقیدہ ہے۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، کسی بھی گفتگو کا آغاز ہو، اچھی گفتگو کا، عمدہ کلام کا، تو شروعات کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ کہا کہ کتاب کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان و رحیم ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے اللہ۔ تو آپ یاد رکھیں دنیا میں جو نام پائے جاتے ہیں ان ناموں کا سنگولر بھی ہوتا ہے، پلورل بھی ہوتا ہے، مفرد بھی ہوتی ہے اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن لفظ اللہ اس کا کوئی پلورل نہیں، اس کی کوئی جمع نہیں۔ اللہ اکیلا تنہا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے وہ نوجوان جو اردو زبان سے، عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے، تو وہ انگریزی زبان میں گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو مناسب نہیں، کیونکہ گاڈ کی جمع آتی ہے گاڈس، اور اسی طریقے سے لارڈ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی جمع آتی ہے لارڈس، جبکہ اللہ کی کوئی جمع نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا، وہ ذات باری تعالی تنہا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کا ذکر کیا، الرحمن الرحیم۔ یہ جو دو صفات ہیں، اہل علم نے کہا کہ اللہ کا تو ایک ہی نام ہے، اللہ کا تو ایک ہی نام ہے اللہ۔ اب بقیہ جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، یہ سب کیا ہے؟ صفات۔ نام ایک ہے اور یہ کیا ہے؟ مختلف صفات ہے اللہ رب العالمین۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن اس کے تعلق سے بہت ساری صفات رہتی ہیں۔ بڑا تعلیم یافتہ ہے، علم والا ہے، نرم دل ہے، آدمی تو ایک ہی ہے لیکن صفات اس کی مختلف ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی نقطہ ذکر کیا ہے کہ یہ نیابت کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اصل جو اسم اعظم ہے وہ نام اللہ ہے، بقیہ جو ہے وہ اس کی صفات ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تعریف اللہ کے لیے خاص ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ اپنے اس دین کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر، تمام لوگوں پر غالب کر دے، اسی کے دین کو فتح ملے، اسی کے دین کو نصرت و تائید ملے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ عبارت جس میں پہلا لفظ استعمال کیا گیا الحمدللہ، کہ تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں آپ 100 صفحات پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اہل علم نے ایسی شرح کی ہے اس کی، الحمدللہ کی صرف، کہ تعریفات صرف اللہ کی۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کا ہم بندے زبانی کلمات کے ذریعے سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے تو تعریف بیان نہیں کریں گے۔ ہم سے حسب استطاعت جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا ہم ذکر کریں گے اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں۔ تو پہلا لفظ ہوا الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا اس مجلس کا آغاز اللہ کی تعریف سے، اللہ کی بڑائی سے نہ ہو، تو وہ مجلس اپاہج ہوتی ہے، وہ مجلس منحوس ہوتی ہے، شیطان ہوتا ہے اس مجلس کے اندر، اس مجلس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نہیں ہوتی۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی محفلوں کا آغاز، اپنی مجلسوں کا آغاز ہمیں اللہ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے آغاز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر کے بھیجا، رسول جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے فرستادہ، پیغمبر، انگریزی زبان میں جس کو میسنجر کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ یہ رسول اور نبی کا بعض اہل علم نے فرق کیا ہے، لیکن عام طور سے آپ یہ معنی یاد رکھیں اپنے ذہن میں، نبی ہو یا رسول ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اپنے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اپنی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ نیابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ تو یہی معنی ہوتا ہے نبی اور رسول کا۔ ودین الحق، دین حق دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ دیکھیں شریعت بدلی ہے لیکن اللہ کا جو دین ہے وہ دین کبھی نہیں بدلا۔ دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔
شریعتیں بدلی ہے، شریعتوں میں جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ مسائل بدلے ہیں۔ کسی مذہب میں کچھ حلال تھا تو ہمارے لیے حرام ہوا، یا ان کے لیے کچھ حرام تھا تو ہمارے لیے وہ حلال ہوا، اس طرح سے تبدیلیاں ہوئی۔ لیکن ہمیشہ سے جو دین حق ہے، سچا دین ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام۔ ادیان بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے ادیان موجود ہیں۔ مسلمانوں کے داخلی فرقوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیگر قومیں جن مذاہب کو فالو کرتی ہیں اس کی بات۔ آپ دیکھیں کتنے ادیان اور فرقے، کتنے مسلک اور کتنے نظریات دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نظریہ ہے۔ ایک عربی ہندوستان آیا، اس نے بعض غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے پاس طواف کر رہے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے لوگ ہیں جو درخت کا طواف کر رہے ہیں، لیکن اس مسکین کو نہیں معلوم ہندوستان کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو شرمگاہ کی بھی پوجا کرتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادیان، فرقے، نظریات، الگ الگ تصورات، الگ الگ کانسیپٹ ہے مذہبوں کو لے کر، لیکن کہا کہ تمام دینوں کے اوپر جو دین غالب ہوگا وہ دین اسلام ہوگا، یہ اللہ کا دین ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ قیامت کے دن کوئی دوسرا دین لے کے اللہ کے حضور پہنچے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس کے دین کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا۔ کوئی شخص کتنا ہی با اخلاق، با کردار کیوں نہ ہو، لیکن اگر عقیدہ توحید نہیں ہے اس کے پاس، دین اسلام کا وہ فالوور نہیں ہے، قرآن و سنت کا وہ تابعدار نہیں ہے، اس کا عامل نہیں ہے، تو ایسا شخص کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ دین حق دے کر کے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اقرارًا بِهِ، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ اقرار کرتا ہوں کیا مطلب ہے؟ بہت سے منافقین بھی تھے نبی کے زمانے میں جو کہتے تھے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ ہی کے رسول ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ گواہی کون دے رہے ہیں؟ منافقین دے رہے ہیں۔ تو اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتا ہوں، یہ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہوگا، بلکہ دل سے تصدیق ہوگی، زبان سے اقرار ہوگا، پھر عمل کر کے اس کو ثابت کریں۔ الایمان بالجنان، دل سے، اپنے قلب سے ایمان ہونا چاہیے اس بات پر، اور اسی طریقے سے والتصدیق باللسان، اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، مانے اس کو، والعمل به، اور اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اقرار بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وَتَوْحِيدًا، توحید کا معنی یہاں پر ہوگا خالص، اقرار جو ہے میرا وہ خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی آمیزش نہیں ہے، وَتَوْحِيدًا بھی۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی سلامتیاں نازل ہو پیارے رسول کی ذات پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے تمام صحابہ پر، تمام اہل ایمان پر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابن تیمیہ نے کلمہ شہادت یعنی کہ اللہ کی گواہی اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، دونوں کو جوڑ دیا، دونوں کو ضم کر کے بتایا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص صرف یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ دونوں کو ملا کر کے، جوڑ کر کے اسے چلنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اذان ہوتی ہے تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ، یعنی کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو بھی جوڑ دیا ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے یہ سب سے پہلا اسٹیج ہے، یہ پہلا زینہ ہے کہ اللہ اور رسول دونوں کی گواہی دے، اقرار کرے اللہ کی وحدانیت کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ انشاءاللہ اس کے بعد موضوع کا آغاز ہوگا۔ یہ تمہید تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بطور مقدمہ آغاز اور شروعات کے باندھی تھی۔ آگے عقیدے کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہو جو عقیدہ ہمارے اسلاف کا تھا، جو عقیدہ ہمارے صحابہ کا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔